بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین اور میں ہوں توقیر عباس۔ ناظرین، آج کے پہلے سیگمنٹ میں ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ناروے کی ایک تنظیم اسٹینڈ فار حسین اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان سے خرم ذکی، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اور لنڈن سے ڈاکٹر جواد سید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کو شروع کریں گے پاکستان کا جو ایک سانحہ ہوا تھا پشاور، اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال اور ایک ایکشن پلان جو بنایا گیا اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج لامتناہی ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں اس حوالے سے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور خرم ذکی سے بھی پوچھیں گے۔ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ سول عدالتیں ہیں جو ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح۔ ان میں کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جیسے تفتیشی عمل ناقص ہوتا ہے، گواہان جو ہیں وہ گواہی دینے سے گھبراتے ہیں، جج حضرات جو ہیں وہ فیصلہ سنانے سے ڈرتے ہیں، یا اگر فیصلہ دے دیا جائے تو حکومتیں اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ یہ پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظام میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے میں خرم ذکی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے، یہ فیصلہ خوشائند ہے؟ ابھی تو اس پر بحث چلے گی پارلیمنٹ میں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ بعض حلقوں کی جانب سے، جیسے کل پیپلز پارٹی کے ایک جلسے میں آصف علی زرداری نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو فوجی عدالتوں کا قیام ہوگا اس سے سیاسی طور پر کوئی انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، فوجی عدالتوں کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے اس کا کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں اس میں اس حوالے سے حکومت کو ترجیح دینی پڑے گی، کیونکہ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہ ملٹری کورٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر وہ چیز دور کر دی جائے تو باقی جہاں تک، جیسا کہ آپ نے اپنی تمہید میں بیان کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے، جس سے جو اتفاق رائے ہے وہ بھی صرف عمومی طور پہ تمام سیاسی پارٹیز کا یہی خیال ہے کہ جو ٹیررزم کا جو ایشو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ملٹری کورٹ کا وجود اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہمارے سول جج صاحبان ہیں وہ عموماً ان کو تھریٹ دی جاتی ہیں، ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، اور لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر فوجی عدالتیں صرف اس حدود میں کام کریں کہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو ہینڈل کریں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے سیاسی جماعتوں کے خدشات اپنی جگہ پہ تھے، خاص طور پہ ایکشن کے حوالے سے خدشات تھے، اور دیگر جماعتوں کے بھی تھے، جماعت اسلامی کا بھی اس حوالے سے ان کو بھی ایشوز تھے۔ یہ ہے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، یعنی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور میں، کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ پھر پولیٹیکل نوعیات کے مقدمات کو بھی سنتی ہیں، اور وہاں سے پھر سیاسی جو کارکن ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو پہلی بات ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور امید بھی نہیں ہے اس وقت۔ پرٹیکولرلی جو فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے وہ ہے ٹیررزم کے کانٹیکٹ میں، خاص طور پہ یہ تحریک طالبان، حزب اللہ، القاعدہ، لشکر جنگی، انجمن دفاع صحابہ، اس کانٹیکٹ میں فوجی عدالتوں کا قیام اگر عمل میں لایا جاتا ہے، اور واقعتاً یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، جو ڈکلیئر ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان کے خلاف یہاں پہ مقدمات کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پرابلم نہیں چاہیے۔ باقی یہ کہ جہاں تک خدشے کی بات آپ نے کی سیاسی جماعتوں کا، مجھے نہیں لگتا، بہت ظاہری بات ہے، پوری طرح سنسیئر ہے کہ اس ٹیررزم کے ایشو کو ٹیکل کرے، اس کو کنفرنٹ کرے، اور وہ امید نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی پولیٹیکل ڈائمینشن سچ ہوں گی۔ خاص طور پر اگر کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو واضح کر دیا جائے ترمیم کے ذریعے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے اور کس طرح کے کیسز کو ان کورٹ میں سنا جائے گا، ہیئرنگ ہوگی، تو پھر یہ بھی خدشات دور کیے جا سکتے ہیں اور ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ملک اسحاق جیسے لوگ یا لال مسجد کے خطیب جو ہیں وہ پولیس ان کو ایون پکڑنے سے بھی گھبراتی ہے، یا اگر ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں رہا ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی خرابی ہیں پاکستان کے عدالتی یا انصاف کے نظام میں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں یا ان کو پولیس پکڑ نہیں پاتی؟ جی توقیر، خرابی عدالتی نظام کے اندر بھی کچھ ہے، خرابی سیاسی نظام میں بھی ہے کچھ، فوجی نظام میں بھی وہ خرابی موجود ہے، میڈیا میں بھی وہ خرابی ہے، اور پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے، جو سماجی جو بنیاد ہے پاکستان کی، اس میں بھی کسی حد تک خرابی ہے. تو صرف عدالت کے اوپر جو ہے ہم اس خرابی کا ملبہ نہیں ڈال سکتے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک ریاست کے اندر ویل نہیں ہے، جب تک ریاست کے اندر ارادہ نہیں ہے، جب تک پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ وہ اس ویل کو لیک کرتی ہے کہ ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور بلا تفریق کارروائی کرنی ہے، تب تک ملک اسحاق جیسے لوگ چھوٹتے بھی رہیں گے، عدالتوں سے ان کی ضمانت بھی ہوتی رہے گی، اور اگر عدالتیں ان کی ضمانت مثال کے طور پر لے بھی لیں گی یا نہ بھی لیں تو پولیس والے ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، سیاستدان ان کو چھڑوا دیں گے اور فوجی جیلوں سے وہ لوگ جو ہے رہا ہوں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ سالوں میں کہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو جیل توڑے جانے کے واقعات ہوئے، اور اتنے بڑے واقعات اور سانحات ہوئے، اور کسی کو بھی، نہ ہی پولیس کو، نہ ہی صوبائی انتظامیہ کو، نہ ہی لوکل فوجی کمانڈر کو، کسی کو، نہ ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، کسی کو بھی اس کی سزا نہیں ہوئی. تو عدالتوں کی بھی خرابی ہے، یقیناً اس میں ہمارے سیاسی اداروں کی بھی خرابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی کچھ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ کیا کر سکتے ہیں عدالتوں کے اوپر الزام لگا کر؟ مثال کے طور پر آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک مثال کے طور پر صوبہ بلوچستان میں جو تکفیری دہشت گرد جماعت ہے سپاہ صحابہ، اس کا سربراہ رمضان مینگل جو ہے، اس کو پاکستان آرمی اور فرنٹیئر کور کا مکمل پروٹوکول اور پروٹیکشن حاصل ہے، اور انہی کے زیر سایہ وہ بلوچوں پر بھی اٹیک کرتے ہیں، اور انہی کے زیر سایہ وہ شیعہ ہزارہ اور غیر ہزارہ شیعوں کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اورنگزیب فاروقی دندناتا پھر رہا ہے اور اس کے خلاف حکومتیں اور فوج کے رینجرز کارروائی نہیں کر رہے، اور یہی حالات آپ کے اسلام آباد میں لال مسجد کے ہیں، اور جھنگ اور کبیر والا کے علاقے میں اسی طرح کے واقعات درپیش ہیں. اس کی صورت میں لدھیانوی کی صورت میں، غلام رسول شاہ کی صورت میں، اور تو دیگر افراد ہیں. تو عدالتیں تو آپ کے مسئلے کا ایک جزو ہے، لیکن مسئلہ جو اصلی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ ارادہ رکھتی ہے، یا دوبارہ جو ہے اچھے طالبان اور برے طالبان کی تخصیص میں خود کو بھی الجھانا چاہتے ہیں اور قوم کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا خرم ذکی صاحب، آپ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب سانحہ پشاور ہوا اس کے بعد ایک لہر اٹھی کہ مجرموں کو جلد از جلد پھانسی، جو پھانسی کے مجرم تھے ان کو پھانسیاں دینا شروع کر دی جائیں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے تھے ان کے تحت ہی 6 بندوں کو پھانسیاں دی گئیں. اب یہ کہا جا رہا ہے پھانسیوں کا عمل اچانک رک گیا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو پھانسیوں کی سزاؤں کا سر نو جائزہ لے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ واقعی اس میں ول پاور ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے گی، یا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کل بان کی مون نے بھی پاکستان پر زور دیا
کہ وہ سزائے موت کو ختم کرے. تو پاکستان پریشر میں ہے, انٹرنل پریشر ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھانسیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد جو ہے وہ واقعاً رک جائے گا یا جاری رہے گا؟ خرم ذکی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ خرم ذکی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلیں ڈاکٹر جواز سے میں پوچھتا ہوں یہی سوال. ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. جی میں سوال کر رہا تھا خرم ذکی صاحب سے کہ پاکستان میں جو پھانسیوں کا ایک عمل جو شروع کیا گیا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ اچانک رک گیا ہے, اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ساری پھانسیوں کے جو ہے وہ از سر نو جائزہ لے گی اور پھر فیصلہ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پھانسیاں دی گئیں وہ فوجی عدالتوں کے فیصلے تھے, اور پاکستان کی جو پولیٹیکل عدالتیں تھیں جو سول عدالتیں تھیں ان کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے تھے, جو سزائے موت سنائی گئی تھی, ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت میں وہ طاقت موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ابھی ریزسٹنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کہ پھانسیوں کی سزاؤں کو روکا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کرے گی واقعاً؟ جی اس میں طاقت تو بالکل موجود ہے پاکستان کی حکومت میں اور پاکستان کی ریاست میں. یہ نہایت ہی طاقتور ریاست ہے, اور جس کو یہ اپنا دشمن گردانتی ہے اس کو تو یہ مقدمہ چلائے بغیر ان کو کڈنیپ بھی کر لیتے ہیں, ان کی لاشیں بھی گرا دیتے ہیں. منتخب وزرائے اعظم کو یہ ریاست جو ہے اگر یہ اپنی طاقت دکھانے پر آئے تو ان کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیتی ہے, کئی کو جلا وطن کرا دیتی ہے. تو اور اس وقت تو ان کے اوپر کوئی بین الاقوامی یا اقوام متحدہ کا جو پریشر ہے وہ اثر نہیں کرتا. تو طاقت تو ان میں موجود ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ان کے ارادے کے اندر, وہ ان کی نیت کے اندر کمی ہے. اور واضح طور پر یہ ہمارے سامنے پچھلے کچھ دنوں میں کھل کے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے فوجی جرنیلوں پر حملہ کیا تھا, پرویز مشرف پہ حملہ کیا تھا, ان کو تو پھانسی ہو گئی, لیکن جن لوگوں نے عام معصوم پاکستانی شہریوں کا, جس میں خاص طور پر ہمارے اہل سنت صوفی اور بریلوی مسلمان اور شیعہ مسلمان اور اس کے علاوہ دیگر پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں جن میں احمدی ہیں, جن میں مسیحی ہیں اور باقی افراد جو ہیں جن لوگوں کا ان دہشت گردوں نے قتل کیا, ان دہشت گردوں جن کو سزا بھی مل چکی ہے وہ 500 سے زائد ہیں دہشت گرد, جن میں زیادہ تعداد جو ہے تکفیری خوارج کی ہے, دیوبندی مسلک سے جن کا تعلق ہے, لشکر جنگوی, سپاہ صحابہ اور طالبان کے, ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. ان کے خلاف تو پھانسیاں بھی رکوا دی گئی ہیں. اور پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو روکنا ہو, جب بھی کسی مسئلے کو کھٹائی میں ڈالنا ہو تو اس کے لیے کمیٹی بنا دیتے ہیں. کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے جب عدالتوں سے فیصلہ ہو چکا, جب ان لوگوں کے خلاف پاکستان کے سست ترین عدالتی نظام نے بھی فیصلہ کر دیا اور وہ پھانسی کی سزا کے لیے منتظر ہیں, تو ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یقیناً یہی وہ پہلو ہے اور یہی وہ امر ہے جس پر ہمیں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں جن میں کھل کے ہم نام لیں گے, فوج, ان کی نیت کے اوپر تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے فوجی جرنیلوں کے جو ہے جن لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا تھا ان کو تو پھانسی پہ لٹکوا رہے ہیں, اور جن لوگوں نے کراچی میں اور لاہور میں اور کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں جنہوں نے عام پاکستانیوں کو قتل کیا, ان کے قاتلوں کے ساتھ جو ہے یہ لے تو ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے یہ مزاحمت کیوں, یہ روک ٹوک کیوں, یہ کمیٹیاں کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے جس پہ تمام پاکستانی قوم کو بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا اور تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں
اتنا بڑا سانحہ ہوا اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی 5 سال گزار چکی ہے، لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتل جو ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قتل پر جتنی تفتیش ہوئی ہے اس سے پہلے کہیں بھی نہیں ہوئی، یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ، UN کمیشن کی جانب سے، پاکستان کی جوائنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز FIA، پاکستان کی جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس، اسپیشل برانچ، سب کی جانب سے ایک تفتیش کی گئی، لیکن قاتلوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جا سکا، اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس مقدمے کی پیروی کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ جی ایک بات تو ہمیں ضرور کریڈٹ دینا پڑے گا، ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام جو صدر زرداری نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، اور اس کام کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے کہ جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے انویسٹیگیشن کروائی تھی بے نظیر بھٹو کے قتل کی، اور اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو میں تمام پاکستانیوں سے درخواست کروں گا اور یہ تجویز ہوں گا کہ ہر شخص کو وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر جو ہے کچھ ایسے چہرے اور کچھ ایسے ادارے جو ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ ادارے تھے جنہوں نے واضح طور پر اس یونائٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ کوآپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ ادارے تھے جن کے سربراہوں کو اور ڈپٹی کمانڈرز کو جب بلایا گیا انٹرویو کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے تو انہوں نے واضح انکار کیا، اور کئی بہت سے ایسے سوال اٹھائے گئے اس رپورٹ کے اندر کہ جن کا جواب جو ہے وہ ادارے ہی دے سکتے تھے۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کے قتل کے چند ہی گھنٹے کے اندر جو ہے پانی سے اس پوری جگہ کو صاف کر دیا گیا، دھو دیا گیا، اور اہم شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی، اور پولیس کے جو اس وقت کے وہاں کے لوکل آفیسرز تھے انہوں نے بتایا کہ خاص ادارے کی طرف سے، خاص ریاستی ادارے کی طرف سے ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی، اور اس طرح کے دوسرے سوالات ہیں۔ اسی طرح کے سوالات پاکستان پیپل پارٹی کے اندر کچھ افراد ہیں ان کے طرز عمل پر بھی اٹھائے گئے کہ کیوں وہ لوگ کہ جو سٹینڈ بائی کار میں موجود تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، وہ لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے اور وہ لوگ اسلام آباد کیوں چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوالات جو ریاستی اداروں کے بارے میں ہیں، اور یہ سوالات جو پاکستان پیپل پارٹی کے اندر کچھ افراد کے بارے میں ہیں، ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جانے چاہیے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 2008 سے 2013 تک جو حکومت کی، تقریباً 5 سال کے قریب، اور ان کی حکومت تھی نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی، صوبہ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت تھی، کولیشن میں بھی تھے یہ، لیکن اس کے باوجود اگر یہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا سکے اور ان میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو پھانسی کی سزا نہیں دلوا سکے، تو اس پہ بجائے کسی اور کو الزام دینے کے ان کو خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی پارٹی ہے جس کے گورنر کو دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور وہ بندہ جو قاتل تھا ممتاز قادری موقع کے اوپر پکڑا گیا، اس نے اعتراف کیا بڑے فخریہ طور کے اوپر، اور اس کی پھانسی کو بھی رکوایا گیا۔ اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے جو دہشت گردوں اور قاتلوں کی پھانسی کا جو سلسلہ روکا تھا، اس سلسلے کے روکے جانے سے سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان پیپل پارٹی کو ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو MQM کو ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو ANP کو ہوا ہے، کیونکہ یہ 3-4 پارٹیز ہی تو ہیں جن کو طالبان نے، سپاہ صحابہ نے اور دوسرے تکفیری دیوبندی خوارج نے چن چن کر نشانہ بنایا۔ تو یقیناً پاکستان پیپل پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانی کے بعد کیا وجہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور بے نظیر بھٹو تو وہ بہادر عورت تھی کہ جس نے کراچی سے لے کے مردان اور پشاور اور پنڈی تک نہایت ہی خوف کے بغیر، نہایت ہی دلیری کے ساتھ جا کر ان کے گڑھ میں جا کر طالبان کو للکارا اور کہا کہ میں اس ملک کے چپے چپے کے اوپر پاکستان کا پرچم دوبارہ لہرانا چاہتی ہوں۔
اور اسی کی پاداش میں پھر ان کو شہید کیا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو غور کرنا چاہیے کہ آج اگر شہر کراچی میں انہوں نے اورنگزیب فاروقی جیسے دہشت گرد کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور اس کو صوبائی حکومت جو ہے مکمل VIP سیکیورٹی اور پروٹوکول دیتی ہے، جبکہ وہ اعلانیہ طور پر اہل سنت بریلوی، اہل تشیع مسلمانوں کے خلاف جو ہے دریدہ دہنی کرتا ہے، ان کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرتا ہے، اور ہر ہفتے کراچی میں 2، 4، 5 شیعہ اور سنی بریلوی کو یہ تکفیری خوارج شہید کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو. ناظرین ابھی ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس دوران ہم کوشش کریں گے کہ خرم ذکی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ دوبارہ ہو جائے. بات کر رہے تھے ہم پاکستان میں جاری جو ایک کشیدگی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل کرائسس جاری ہے. ایک طرف تو متحد ہیں، سانحہ پشاور کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی یا APC بنائی گئی تھی اس حوالے سے، اور طالبان کے خلاف ایک ایکشن لینے کی جو بات کی گئی تھی. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تعلق جو ہے وہ توڑا گیا تھا، لیکن ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ گڈ طالبان کون سے ہیں اور بیڈ طالبان کون سے ہیں. حکومت کی جانب سے جو پھانسی دینے کا عمل تھا وہ اچانک سے رک گیا ہے، اور اس پر بھی ایک کمیٹی بٹھا دی گئی ہے جو پھانسیوں کا از سر نو جائزہ لے گی. اس کے بعد یہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا. کل بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، 7ویں برسی تھی. اس حوالے سے ہم نے بات کی ڈاکٹر صاحب سے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گزر گئی 5 سال، لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. اس پر ہم نے بات کی ڈاکٹر جواد سید سے. ابھی ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں اس بات کو تھوڑا سا جاری رکھیں گے. اس کے بعد ہم ناروے سے اسٹینڈ فار حسین آرگنائزیشن کی طرف سے 40 کے سلسلے میں جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس پر بات کریں گے. ان کی ایک ویڈیو ہم نے تیار کی ہے، انہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ ہم دکھائیں گے آپ کو. تصاویر ہیں ایکسکلوسیو، وہ دکھائیں گے آپ کو، اور ایک رضاکار جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے. ناظرین اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.